بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں۔ حمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس کا تذکرہ بہت بار قرآن پاک میں ہو چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے۔ جی، تو آج کا جو موضوع ہے اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے جو فرعون کے محل میں رہنے والی ایک کنیز کے متعلق ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں، یہ واقعہ کیسا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے نا، تو مصر کے قریب ایک مقام پر نا انہیں انتہائی خوبصورت، یعنی مطلب کہ انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سارا قصہ بیان کیا کہ کیسے مشاطہ کی، یعنی مشاطہ جو تھی فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور وہ اس وقت یعنی خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ کہ ایک دن نا فرعون کی لڑکی، یعنی اس کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے نا اس مشاطہ کے ہاتھ سے نا اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ مشاطہ جو ہے نا فرعون کی جو کنیز تھی اس کا نام تھا، یا اس کی بیٹی کی کنیز تھی اس کا نام تھا مشاطہ۔ جب وہ مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی نا تو وہ اٹھانے لگی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ۔ یہ ہماری بھی عادت ہے، ہم الحمدللہ کہ بسم اللہ ہر کام کے شروع پہ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی نا وہ بھی مسلمان ہوئی تھی، اس کے منہ سے بھی بسم اللہ نکل گیا۔ تو اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے تو آج ایک عجیب کلمہ بولا ہے، اب رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب تو اللہ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے جا نکلوایا۔ اس وقت کیا ہوا، وہ بڑا غصے میں آیا، غضبناک ہوا، اور اسی وقت اس نے اس کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور کہا کہ کیا تو میرے علاوہ بھی کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو بلندیوں والا، بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے نا اس کو خوب تپایا جائے۔ جو تانبے کی گائے بنی ہوئی ہے نا، تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے۔ جب بالکل آگ جیسی ہو جائے نا تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ گرم ہو گئی، جب آگ جیسی ہو گئی، ایک جگہ پہ کہ اس کے اندر اس نے تیل ڈالا تھا، تیل کی یعنی ایک دیگ تھی جس کے اندر اس نے یعنی ان بچوں کو ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال یعنی جب آگ جیسی وہ دیگ ہو گئی نا تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر لو۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ بھی تمہارے کچھ حقوق ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے نا اس دیگ میں ڈال دی گئیں، یا تیل میں ڈال دی گئیں، آگ میں ڈال دی گئیں، اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر جب سب سے چھوٹی کی باری آئی نا، جو ماں کی چھاتی سے بچہ اس کا لگا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا، تو فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا اور اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ دو بچوں کی قربانیاں دے چکی ہے، یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ تو تیسرا بچہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھین لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو اسی وقت زبان دے دی، اور اس نے اونچی آواز میں کہا، اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کریں، حق پر جان دینا سب سے بڑی بات ہے۔ چنانچہ اس سے یہ سنتے ہی صبر آ گیا، اور پھر اس تیسرے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں یا تیل میں جلا کر
راکھ کر دیا گیا۔ تو یہ جو اب اس کی خواہش تھی کہ ہماری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پہ دفنا دیا جائے، تو یہ جو اس کی ہڈیاں ہیں نا، ان کی ہڈیوں میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ جو ہے فرعون کی باندی کا اور اس کی بیٹی کا اور اس کی جو بچوں کی جو قربانی تھی اس کا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کے اپنی امت کو بھی سنایا کہ قربانی کسی بھی قسم کی ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی قربانی کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے میں سکھایا سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیے گئے قرآن پاک کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی اس پاک کلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ پیارے، وہ عزیز جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک کو سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور اس کے متعلق یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں یا اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، تو آپ بالکل بھی اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ ہمارے اس شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔